صلی اللہ علیہ وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله تعالى، فإن نسي أن يذكر اسم الله تعالى في أوله فليقل بسم الله أوله وآخره. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط، إن اشتهاه أكله وإن كرهه تركه. وعن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه قال: كنت غلاما في حجر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فكانت يدي تطيش في الصحفة، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا غلام، صل الله وكل بيمينك وكل مما يليك. اب یہ جو احادیث ہیں ان کا تعلق آداب طعام سے. کھانا انسان کی ضرورت ہے، بغیر کھائے انسان زندہ نہیں رہ سکتا. یہ غذا ہے کہ جسم کے لیے، اور غذا جسم کی ضرورت ہے. اور واقعہ یہ ہے کہ غذا روح کی بھی ضرورت ہے. البتہ غذا اور غذا کا فرق ہے. جسم کی جو غذا ہے وہ کھانا پینا، اور روح کی جو غذا ہے وہ اللہ کا ذکر. دونوں کی ضرورت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ احسان ہے کہ اس نے جسم کی جو غذا ہے، اگر اس غذا کا صحیح استعمال کیا جائے، آداب کا خیال رکھتے ہوئے، تو اللہ نے اس کو بھی روح کی غذا بنایا. تو یہی اسلام کی خوبیوں میں سے ہے کہ اس نے ظاہر اور باطن کو جوڑا ہے. دین اور دنیا کی تفریق کا تصور اسلام میں نہیں. دنیا میں ہے، دوسرے مذاہب میں ہے. کہتے ہیں کہ بھئی جو اللہ کا ہے وہ اللہ کو، جو قیصر کا ہے وہ قیصر کو. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو نظام دیا ہے اس میں سب اللہ کا ہے، قیصر کا کچھ نہیں. یعنی اس میں دنیا کا کوئی تصور نہیں ہے. یہ مطلب نہیں ہے اس کا کہ آدمی رہبانیت اختیار کر لے. کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کو صحیح طریقے پر برتے. اب وہ دنیا کا اگر صحیح استعمال کرے گا تو دیکھنے والے اس کو دنیا سمجھیں گے، لیکن حقیقت میں دین ہے. تو کھانے کے جو آداب ہیں، ان آداب کا خیال رکھا جائے تو آدمی کی ضرورت بھی پوری ہو رہی ہے، جو اس کی جسم کی ضرورت ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کھانا اس کے لیے عبادت بن جائے، جو اس کی روح کی ضرورت ہے. یہی ہمارے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے اللہ، اور یہی اسلام کی بڑی خوبی ہے کہ اس نے ہماری ضروریات کو، جو ہم اپنی جسم کی ضرورت کے لیے پورا کریں، اللہ نے ان کو ایسا کر دیا ہے تو اللہ کی رضا کا ذریعہ، وہ بھی اللہ کی بندگی. یہی تو ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون کا مطلب ہے. یا رات بھر آدمی نمازیں پڑھتے، دن بھر روزے رکھتے، نہ کھائے نہ پیے، نہ کسی کا حق ادا کرے. ہم کو اس کا مکلف نہیں کیا گیا ہے. ہم کو اس کا مکلف کیا گیا ہے کہ ہم جو کریں صحیح طریقے پر کریں، اللہ کی رضا کے لیے کریں.
اللہ کے نام کے ساتھ کریں تو اب ہمارا سارا کام جو ہم اپنی ضرورت سمجھ کر کرتے ہیں یہ سب عبادت ہے۔ تو یہاں جو آداب بیان کیے گئے ہیں اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم جب کھانا کھائیں تو اللہ کے نام کے ساتھ شروع کریں۔ حکم دیا گیا کہ تم میں جو بھی کھانا کھائے کچھ بھی کھائے تو اللہ کا نام لے۔ اب بھول جائے تو کیا کرے، اس کا بھی حل یہاں پیش کر دیا گیا۔ شروع میں اگر اللہ کا نام لینا بھول جائے، بسم اللہ پڑھنا بھول جائے تو کیا کرے؟ فرمایا کہ جب یاد آ جائے تو یہ پڑھے، بسم اللہ اولہ و آخرہ۔ اللہ کا نام تو ہے شروع میں بھی آخر میں بھی۔ میں شروع میں بھول گیا اللہ کا نام لینا، اب میں اللہ کا نام لیتا ہوں۔ آج حدیثوں میں آتا ہے کہ اگر آدمی درمیان میں یاد آ جائے اور یہ پڑھ لے بسم اللہ اولہ و آخرہ، تو شیطان جو کچھ کھاتا ہے سب طے کر دیتا ہے، اگل دیتا ہے، پھر وہ حل نہیں ہوتا اس کا۔ اور اگر اللہ کا نام نہ لیا جائے تو ہم جو کھاتے ہیں ہمارے ساتھ شیطان بھی کھاتا ہے۔ گویا کہ ہمارا جسم بھی طاقتور ہو رہا ہے اور اس کے ساتھ ہمارا نفس بھی طاقتور ہو رہا ہے۔ شیطان کی تلویث جو نفس کے ساتھ ہے، شیطان طاقتور ہو رہا ہے، نفس طاقتور ہو رہا ہے۔ تو یہ ہمارا جو کھانا ہے یہ بجائے ہمارے لیے خیر کا ذریعہ بننے کے شر کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ اس سے ہمارا نفس طاقتور ہو جائے گا اور شیطان کو بھی موقع ہے، وہ اس نفس کو غلط چیزوں میں پھنسائے گا۔ اور نفس تو شیطان کے ساتھ اس کی تلبیس رہتی ہے جب تک کہ اس کا تزکیہ نہ کر لیا جائے۔ قرآن مجید میں قد افلح من زکاہا ونفس وما سواہا فالہمہا فجورہا وتقواہا قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا۔ اللہ نے فرمایا یہ پوری یہ سورہ شریفہ ہے، عجیب اس میں توافق ہے، الشمس وضحاہا والقمر اذا تلاہا۔ پوری اگر اس کی تشریح دیکھی جائے تو انسانی زندگی کی وہ پوری تصویر سامنے آتی ہے۔ دو شکلیں ہوتی ہیں، ایک اچھی اور ایک بری، دونوں کو بیان کر دیا گیا ہے۔ اللہ نے نفس دیا ہے، نفس سب کے ساتھ ہے۔ اب اگر اس نفس کا تزکیہ کیا جائے تو نفس جو ہے وہ پھر آدمی کو خیر کی طرف لے جاتا ہے۔ پہلے مرحلے میں نفس امارہ ہوتا ہے بالسوء، وہ برائیوں پر آمادہ کرتا ہے۔ عام مزاج یہی انسان کا ہے، اس کا نفس اس کو برائیوں کی طرف لے جاتا ہے۔ لیکن جب نفس کا تزکیہ ہوتا ہے، اللہ کا دھیان بٹھایا جاتا ہے، پھر وہی نفس انسان کو خیر کی طرف لے جاتا ہے۔ وہ کیسا نفس ہو جاتا ہے؟ وہ نفس مطمئنہ ہو جاتا ہے، یعنی خیر پر اس کو پوری طرح سے اطمینان ہو جاتا ہے۔ پھر وہ آدمی کے اندر ادھر ادھر کی کیفیت پیدا نہیں کرتا، اس کو ڈاماڈول نہیں کرتا، مطمئن کر دیتا ہے، وہ نفس مطمئنہ ہوتا ہے۔ تو یہ کھانا آدمی کھا رہا ہے، اللہ کا نام لے کر کھا رہا ہے، اب اس میں شیطان کے لیے کوئی گنجائش نہیں، اور ظاہر ہے شیطان کے لیے گنجائش نہیں ہے تو اب اس کا جو نفس ہے وہ نفس کچھ نہ کچھ کنٹرول میں رہے گا۔ اور جہاں شیطان کی تقویت کا ہم نے سامان کیا تو شیطان تو آدمی کو بہکاتا ہی ہے، اس کا کام ہی کیا ہے؟ اس نے تو اللہ سے اجازت ہی یہی لی ہے، لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا۔ اکھاڑ پھینکیں گے ہم اولاد آدم کو، آدم کی وجہ سے ہمیں جنت سے نکالا گیا تو ہم چھوڑ دیں گے؟ اللہ سے اجازت تھی، اللہ نے کہا جا بہکا جس کو تیرے سمجھ میں آیا بہکا جائے، لیکن جو میرے خاص بندے ہیں وہ تیرا زور نہیں چلے گا، جو اللہ سے تعلق رکھنے والے بندے ہیں اس پر تیرا زور نہیں چلے گا، اللہ نے فرمایا۔ تو اب شیطان اپنا کام کرے گا، اب شیطان کی ہم تقویت کا اگر ذریعہ بنیں گے تو ظاہر اپنا ہی تو نقصان کریں گے، تو دشمن کو ہم طاقت پہنچا رہے ہیں۔ تو کھانا کھانے میں اگر اللہ کا نام نہیں لیا، اور عام ہم لوگوں کا حال یہ ہے کھانا ملے پھر ختم، سب بھول بھال کے ٹوٹ پڑے، یاد ہی نہیں رہتا۔ ہر عمل سے پہلے آدمی تھوڑا سا سوچے
کہ اس عمل کا طریقہ کیا ہے، اللہ کی جس کو پسند کرتا ہے طریقے کو، تو وہ عمل ہمارے لیے باعث خیر بن جاتا ہے، چاہے وہ دنیا ہو، جس کو ہم دنیا سمجھتے ہیں۔ اللہ کیا ہے، اللہ کیا تو اگر اس دنیا کو صحیح طریقے پہ بڑھتا جائے تو یہ دنیا دین ہے، لیکن ظاہری طور پر اس کو دنیا سمجھا جاتا ہے۔ اگر ہم صحیح طریقے پر اس کو اختیار کریں تو وہ دنیا ہمارے لیے دین بن جاتی ہے، لیکن ہم ان چیزوں پر غور عام طور پر نہیں کرتے۔ تو کھانا کھاتے وقت آدمی بسم اللہ پڑھے، اس کا فائدہ یہ ہے کہ وہ اس کے تقویت قلب کا بھی ذریعہ ہے، جس طرح تقویت جسم کا ذریعہ ہے اسی طرح تقویت قلب کا بھی ذریعہ ہے، اور اس کے نتیجے میں اس کی نیتوں کی درستگی اس کو آگے خیر کی طرف لے جائے گی۔ کھانا کیوں کھا رہا؟ وہ سوچ لے کہ کھانا بھی اس لیے کھا رہے ہیں تاکہ ہمارا جسم طاقتور ہو اور ہم اللہ کی بندگی میں اور جمعیت قلب کے ساتھ پورے عزم کے ساتھ لگ سکیں۔ آدمی کا جسم ڈھیلا ڈالا ہے تو کام میں دشواری ہوتی ہے، اور اگر جسم مضبوط اور توانا ہے تو کام آسان ہوتا ہے۔ اب اگر اس نے کھانے سے پہلے یہ نیت کر لی کہ ہم اس لیے کھا رہے ہیں تاکہ اللہ کی بندگی آسان ہو جائے، اب یہ کھانا بھی عبادت ہو گیا۔ بسم اللہ پڑھ لی، اپنی نیت بھی درست کر لی، اب اس کا کھانا سراسر عبادت بن گیا۔ اب وہ لذت کے لیے اگر کھا رہا ہے تو معاملہ پھر گڑبڑ ہوا۔ لذت تو آئے گی، کھانا کھائے گا تو لذت تو اس کو اللہ نے زبان میں دی ہے، وہ مزہ تو آئے گا، لیکن سوچ لے کہ کھانا تو ہم تقویت کے لیے کھا رہے ہیں تاکہ اللہ کی بندگی میں سہولت ہو۔ تو اب یہ کھانا پینا سب اللہ کی بندگی کا ذریعہ ہے۔ دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک طریقہ بیان کیا گیا، اور یہ ادب میں سے ہے کہ آدمی کھانا کھائے تو بہتر یہ ہے کہ اس میں عیب نہ لگائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارکہ یہ تھا کہ کھانا اچھا لگتا تھا آپ کھا لیتے تھے، اور اگر آپ کو کھانا پسند نہیں ہوتا تھا تو عیب نہیں لگاتے تھے، چھوڑ دیتے تھے۔ اب یہ اس کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے کہ آدمی اپنے سامنے جو پلیٹ رکھتا ہے پہلے تھوڑا سا نکال کے دیکھے کہ مجھے رغبت ہے کہ نہیں، پھر اس میں اپنی پلیٹ بھر نہ لے کہ کھایا نہیں جا رہا، اس کے بعد جو بچائے گا وہ کس کا حصہ ہے؟ جو بچائے گا وہ شیطان کے حصے میں جائے گا، بچانے کی اجازت نہیں ہے۔ سامنے جو ڈش رکھی ہے جو مشترک ہے سب کے لیے، وہ تو کوئی حرج نہیں، بچے گی، اگر بچے گی دوسرا کھائے گا، اس میں اگر کچھ کھانا بچے گا دوسرا کھائے گا، لیکن آپ نے پلیٹ میں اپنے لیے جو کھانا خاص کر لیا اور اس میں آپ کھا رہے ہیں، تو آداب میں سے ہے کہ آپ پلیٹ صاف کیجیے۔ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ آدمی کھانا کھائے تو پلیٹ اپنی صاف کرے۔ کس ذرے میں کھانے کی برکت ہے وہ نہیں جانتا، برکت اللہ نے کس حصے میں رکھی ہے وہی چھوڑ دیا اس نے، برکت سے محروم ہوا۔ اور یہ بہت صاف ستھرا طریقہ لگتا ہے، اچھا لگتا ہے کہ آدمی کھائے تو پوری پلیٹ صاف ہو جائے، اور پھر یہ کہ آدمی کھانا بھی سلیقے سے کھائے، یہ بھی آداب میں سے ہے۔ حدیث میں آتا ہے کھانا آدمی بہتر ہے کہ کم سے کم اس میں ہاتھ لگے، اس طرح کھائے، اپنا ہاتھ سوند نہ لے اس میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ آتا ہے کہ آپ 3 انگلیوں سے کھانا کھاتے ہیں، انگوٹھا اور 2 انگلیاں، سبابہ اور وسطیٰ۔ زیادہ تر معمول تھا بہت انگلی کا استعمال ہوا تو چوتھی لگ گئی۔ یہ مسنون طریقہ کھانے کا ہے۔ ٹھیک ہے، بعض کھانے ایسے ہوتے ہیں کہ آدمی شاید 3 انگلیوں سے آسانی سے نہ کھا سکے۔ اب اس نے چاول لے لیے، اس میں بہت ساری دال ڈال لی، اب جب زیادہ دال ڈال دی تو کیسے وہ 3 انگلیوں سے کھائے؟ مشکل ہو۔ لیکن اس سے صاف یہ لگتا ہے کہ کم سے کم ہاتھ کا حصہ کھانے میں استعمال ہو۔ 5 اگر انگلیاں استعمال کر رہا ہے ٹھیک ہے، لیکن اب ہتھیلی بھی سون گئی، اور بعض لوگ تو اللہ معاف کرے کلائی تک پہنچ جاتے ہیں۔ سفروں میں نے دیکھا تماشے ہوتے ہیں، بعض علاقوں کے رواجات ایسے ہیں عجیب قسم کے، تو وہ طریقہ سنت کے خلاف ہے۔ اور واقعہ یہ ہے کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی کھانا کھا رہا ہے اور آپ اس پھوہڑ پن کے ساتھ کھا رہے ہیں تو اس کے لیے بیٹھنا مشکل ہو جائے گا، اور پھر اگر آپ نے پلیٹ میں چھوڑ دیا تو کون کھائے گا؟
اگر اس نے دیکھ لیا آپ کو کھاتے ہوئے تو کون کھائے گا اس میں؟ تو اول تو چھوڑنا مناسب نہیں، لیکن اگر آدمی بہت سلیقے مندی کے ساتھ کھا رہا ہے تو ہو سکتا ہے وہ چھوڑے تو کوئی کھا بھی نہیں۔ پھر بھی آداب میں سے ہے کہ آدمی کھانا اپنی پلیٹ پہ لینے کے بعد نہ چھوڑے، تو یہ بھی ہوگا کہ جب کھانا آ جائے تو پہلے تھوڑا نکالے اور چکھے، اب اگر اچھا لگا تو مزید اپنی ضرورت کے قدر نکال لے۔ اب حال یہ ہے شادیوں میں تماشا ہوتا ہے، بوفے سسٹم شروع کیا گیا ہے جو ایک مصیبت ہے، اس میں نہ جانے کتنی سنتوں کو پامال کیا جاتا۔ نمبر 1، آدمی کھڑے ہو کر کھانا کھاتا ہے، آگے روایت میں آ رہا ہے کہ آدمی کھانا کھائے پانی پیے تو بیٹھ کر، پانی پینے کے بارے میں بھی کہا گیا بیٹھ کر پیو، اور کھانا کھانا بدل جائے اولا بیٹھ کر، اس کا حکم دیا گیا ہے۔ اب اگر کوئی کھڑے ہو کے کھا رہا ہے تو سنت کے خلاف کر رہا ہے، ایک سنت کی پامال ہو رہی ہے۔ پھر اس سے زیادہ لطیفہ یہ ہوتا ہے کہ ہرس میں آدمی پلیٹ بھر لیتا ہے، پتہ نہیں کہ ملے نہ بھی، ہر آدمی ٹوٹا پڑ رہا ہے، کوئی اچھی چیز ہے تو ہر آدمی وہیں جا رہا، تو پہلے جانے والے سوچتے ہیں کہ بھر لو پلیٹ بھر لی، اب اس کے بعد کھایا نہیں جا رہا ہے، کون کھائے گا آپ کا بچا ہوا؟ طریقہ ہے کھانے کا؟ دانت پیلے سڑے ہوئے اور ہاتھ گندے دھوئے نہیں، اب اس کے بعد کھایا جو الٹا سیدھا، کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے، سون دی پلیٹ پوری، اب اس کے بعد کیا کیا؟ کون کھائے گا؟ پوری کی پوری پلیٹ جو کھایا باقی جا کر کوڑے میں پھینک، تو ہے نا پلیٹیں جو آتی ہیں یوز اینڈ تھرو، استعمال کرو پھینکو، یہ زندگی ہم لوگوں نے ایسی الٹی سیدھی بنا لی ہے کہ کوئی حساب ہی نہیں۔ تو یہ جو طریقہ ہے تو بالکل غیر شرعی طریقہ ہے، اس پر ہمیں کہنا چاہیے۔ شادیوں میں جو بوفے سسٹم ہے غیر شرعی طریقہ ہے، کھڑے ہو کر کھانا غلط، اور پھر جو آدمی بھر بھر کر لیتا ہے بیچارہ، میزبان کبھی دیکھتا ہے تو پریشان ہوتا ہے کہ ہمارا کھانا تو ختم ہو جائے گا۔ ایک آدھ جگہ لطیفہ ہوا، کھانے کے لیے گئے ایک جگہ حجاز میں ایسا لطیفہ ہوا کہ اب وہاں خیر بیٹھنے کا انتظام تو انہوں نے کیا، لیکن وہ یہ بوفے سسٹم کہ لگائیں گے نہیں، آپ جاؤ لے کر آؤ۔ اب لوگوں نے کیا کیا، گئے لوگوں نے، کم لوگ تھے، کھانا بھی اسی مقدار سے تھا، لوگوں نے خوب پلیٹیں بھر لی۔ اب جو بعد میں لوگ گئے ان کو کچھ ملا ہی نہیں، اور پہلے پلیٹیں بھرنے والوں نے کھایا نہیں، اب بچا پھینکا انہوں نے۔ تو یہ بد نظمی بھی اس کے نتیجے میں ہوتی ہے، تو آدمی بیٹھ کے سلیقے سے کھائے۔ اب ماشاءاللہ یہاں دسترخوان لگ گیا، آپ اپنی پلیٹ میں، یہاں تو پلیٹ الگ الگ نہیں ہوتی، وہیں آپ کھا رہے ہیں تو اور کوئی مشکل نہیں، آپ کو جتنا اچھا لگ رہا ہے آپ کھائیے، لیکن آپ پلیٹ میں اگر چاول لے کے کھا رہے ہیں تو آپ اتنا ہی لیجیے جتنا آپ کھا سکیں، اس سے زیادہ مت لیجیے تاکہ وہ ضائع نہ ہو۔ تو یہ آداب طعام میں سے ان چیزوں کا خیال رکھا جائے تو یہ ہمارا کھانا بھی عبادت ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہی تھا، جتنا پسند ہوتا تھا آپ کھا لیتے تھے، جتنا آپ کو پسند نہیں چھوڑ دیا۔ تو چھوڑ دینے کا مطلب وہی ہے کہ سامنے رکھا ہوا ہے، تھوڑا سا لیا کھایا، پھر اور لے لیا اور کھا لیا، جتنا اچھا لگا کھا لیا، جتنا پسند نہیں چھوڑ دیا، یہ طریقہ ہے۔ اور سلیقہ بہت بڑی چیز ہے۔ ہمارے دادا مرحوم مولانا ڈاکٹر عبدالعلی صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو اللہ نے عجیب غریب زندگی دی تھی، بڑی جامع زندگی تھی۔ ان کے کھانے کا تذکرہ ہم نے سنا، محمود مرحوم اللہ ان کے درجے بلند کرے، ان کے دادا تھے ہمارے پھوپھا، وہ ان کے بڑے داماد تھے، تو وہ کہتے تھے کہ وہ جب کھانا کھاتے تھے تو جی چاہتا تھا کہ دیکھتے رہیں کھانا کیسے کھایا جاتا ہے، اور جب کھانا کھا کر وہ ذرا ذرا چھوڑ دیتے تھے تو جی چاہتا تھا وہی کھائے۔ حالانکہ خود ان کا حال یہ ہے کہ بڑے حساس تھے، مسلم صاحب مرحوم اللہ ان کے بھی درجے بلند فرمائے، بڑے حساس تھے، وہ دوسروں کو جھوٹا کھا نہیں سکتے تھے، لیکن وہ کہتے تھے کہ وہ ڈاکٹر صاحب ایسا کھاتے تھے، ایسے سلیقے سے کھاتے تھے کہ جب چھوڑتے بھی تھے تو لگتا چھوڑا نہیں گیا، وہ اتنا ہی نکالا گیا۔ تو یہ سلیقہ ہے، سلیقہ آدمی کو ایسا بنا دیتا ہے کہ دوسرے اس سے محبت کرتے ہیں، اس کے طریقے دوسروں کو اچھے لگتے ہیں، اور یہ سب سے بڑھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتیں ہیں، اور یہی سنتیں ہیں جو بعد کے امتیوں نے لی ہیں۔ اب جو جتنا زیادہ سنتوں کا اہتمام کرے گا اس کی زندگی پسندیدہ زندگی سمجھی جائے گی، اور اس کا عمل پسندیدہ عمل سمجھا جائے گا۔ ان چیزوں کو لوگ سمجھتے ہیں اس کا دین سے کیا تعلق، اس طرح سے کھایا اس طرح سے کھایا، کچھ ادھر چھوڑا کچھ ادھر چھوڑا، کہ دیکھ کے برا لگتا ہے، اور پھر دسترخوان پہ گرایا، یہ آداب میں سے نہیں، یہ غلط ہے یہ۔ اور پھر ایک بات سمجھنے کی یہ ہے کہ دسترخوان کیوں ہوتا ہے؟ دسترخوان اس لیے اصلاً نہیں ہوتا کہ جہاں آپ کھانا کھا رہے ہیں وہ جگہ خراب نہ ہو،
دسترخوان اس لیے ہوتا ہے کہ اگر کوئی نوالا گر جائے تو آپ اٹھا کر کھا لیں، وہ زمین پر نہ گر، اس لیے ہوتا ہے دسترخوان۔ اب دسترخوان کو لوگوں نے کباب خانہ سمجھا ہے، ساری چیزیں اس پہ ڈالی جاتی، اس طرح اس پہ ڈالنا بھی اچھا نہیں ہوتا۔ یا تو کوئی پلیٹ بیچ بیچ میں رکھ دی جائے، اس میں ڈال دے آدمی، اچھا، یا اپنی پلیٹ کے کنارے چپ کے رکھ دے، اور کھانا ہے کھا لے۔ اس پہ ڈالنا بھی ہے، اس سلیقے سے ڈالے، ایسا نہ معلوم ہو کہ واقعی وہ دسترخوان نہیں ہے، کوڑے دان ہے۔ تو بہرحال یہ چیزیں آداب سے تعلق رکھتی ہیں۔ جتنا زیادہ آدمی صاف ستھری زندگی گزارے، اس کا ظاہر بھی صاف ستھرا ہو اور اس کا دل، اس کا دماغ بھی صاف ستھرا ہو، تو اتنا زیادہ وہ اللہ کو پسند ہے۔ آگے روایت میں اور بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آداب بیان فرمائے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ آپ کی زوجہ مطہرہ ہیں، ان کے صاحبزادے حضرت عمر تھے جو ابو سلمہ کے فرزند تھے، اور ظاہرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ربیب تھے، آپ کی زوجہ مطہرہ کے بیٹے، اور اس حیثیت سے وہ آپ کے گھر میں آتے تھے، رہتے تھے۔ چھوٹے تھے، چھوٹی عمر تھی، وہ کہتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گویا گود میں تھا، آپ کی تربیت میں تھا، تو میں سلمہ آپ کی زوجہ میں ان کے ساتھ تھا۔ کھانے میں یہ ہوتا تھا کہ میرا ہاتھ پلیٹ میں کبھی ادھر جاتا تھا، کبھی ادھر جاتا تھا، جیسے بچوں کا حال ہوتا ہے، بچے تو بیچارے جانتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ادب سکھایا، فرمایا اے بیٹے، بچے، اللہ کا نام لے کر کھاؤ، دائیں ہاتھ سے کھاؤ اور اپنے سامنے سے کھاؤ۔ 3 آداب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے۔ اللہ کا نام لے کر کھاؤ، اس کا ذکر پہلے بھی آیا۔ دوسری بات یہ فرمائی کہ دائیں ہاتھ سے کھاؤ، یہ کل ذکر آ چکا ہے کہ اچھی چیزیں آدمی جو کرے اس میں تیمن اختیار کرے، یعنی دائیں طرف سے کرے۔ اس کو اچھا کھانا کھا رہا ہے، کھانا تو اچھی چیز ہے، تقویت جسم کا ذریعہ ہے، تو دائیں ہاتھ سے کھائے، بائیں ہاتھ سے نہ کھائے۔ بعض لوگ عجیب ہوتے ہیں کہ وہ بائیں ہاتھ سے بھی کھانے لگتے ہیں، یہ بھی سنت کے خلاف ہے۔ ایک مرتبہ روایت میں آتا ہے کہ ایک صاحب تھے، بائیں ہاتھ سے کھا رہے تھے، آپ نے دیکھا، فرمایا کہ بھائی بائیں ہاتھ سے مت کھاؤ، دائیں ہاتھ سے کھاؤ۔ بس ان کے اندر نہ جانے کیا وہ تھا، غرور تھا، کیا تھا، میں نہیں کھا سکتا، میں تو بائیں ہاتھ سے کھاتا ہوں۔ آج فرمایا کہ کبھی نہ کھا سکو، پر وہ کھا ہی نہ سکے، دایاں ہاتھ مفلوج ہو گیا ہوں، بائیں ہاتھ سے مجبور ہو کر ان کو کھانا ہی پڑا۔ تو یہ ادب کے خلاف، سنت کے خلاف کہ آدمی بائیں ہاتھ سے کھائے، کھانا دائیں ہاتھ سے کھائے، بائیں ہاتھ سے نہ کھائے۔ بایاں ہاتھ استنجے کے لیے اور دائیں ہاتھ کھانے کے لیے۔ یہ ایک ادب ہے کہ آدمی جو اچھا کام کرے دائیں ہاتھ سے، اور جس میں گندگی ہو یا ازالہ نجاست کا عمل ہو یا اور کوئی بھی، تو بائیں ہاتھ سے کرے۔ تیسری بات فرمائی کل مما یلی، اپنے سامنے سے کھاؤ۔ تماشا کیا، ادھر سے کبھی ادھر سے۔ ایک پلیٹ میں آپ سب کھانا کھا رہے ہیں، بریانی ہے، پلاؤ ہے، سالن ہے، سامنے سے کھاؤ۔ ہاں ٹھیک ہے، بوٹی اگر تھوڑی دور ہے، آپ کے سامنے نہیں ہے، تو آپ بڑھا لو، اپنے سامنے کی بوٹی لے لو۔ لیکن یہ طریقہ تو مناسب نہیں ہے کہ ادھر سے بھی ماری بوٹی، ادھر سے بھی ماری، تب گھسیٹتی بیچارے اور بیٹھے ہوں، کیا کریں۔ اور لوگوں کا خیال کرو، کھانا جب آئے تو آدمی تھوڑا سا نفس کو کنٹرول میں کرے، اور یہ ہمارے مشائخ کہتے ہیں کہ آدمی کھانے پر پہچانا جاتا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ کھانے سے آدمی کی تربیت بھی ہوتی ہے۔ اگر وہ کھانے پہ کنٹرول کر رہا ہے اور نفس کو اس نے قابو میں کیا، اچھی چیز ہے، بہت اچھی لگتی ہے، بہت پسند آتی ہے، لیکن دوسروں کے لیے چھوڑ دیتا ہے، تو یہ چیز اس کے لیے قرب الہی کا ذریعہ ہے۔ اس لیے کہ وہ ایثار سے کام کر رہا ہے، اور ایثار اللہ کو پسند ہے۔ ہاں دوستوں کی مجلس میں چلتا ہے، کبھی کوئی حرج نہیں۔ سینہ جھپٹی، یتنازعون فیہا، یہ جنت کا تذکرہ جب کیا گیا تو وہاں بھی اس کا ذکر آیا کہ وہاں بھی کچھ چھینا جھپٹی کریں گے، لیکن وہاں اس چھینا جھپٹی میں یہ نہیں ہوگا کہ الٹی سیدھی باتیں بھی ہو جائیں، یہ نہیں ہوگا، کسی کو تکلیف ہو، یہ نہیں ہوگا، مزے کے لیے کریں گے۔ ایک لطیفہ یاد آیا، ایک مرتبہ حضرت کے دسترخوان پہ نظر میں کھانا ہو رہا تھا۔ پرانے لوگ تھے، ماں مرتضیٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ماں ثانی صاحب، ماں مرزا صاحب، اتفاق سے سفید کوئی چیز رکھی تھی، لوگ سمجھ رہے تھے کہ دہی ہے، تو مولانا مرتضیٰ صاحب نے کہنے کہ ہم نے ہاتھ ڈالا تو بالائی تھی، میرے منہ سے نکلا ارے یہ تو بالائی ہے، کہ اس کے بعد ہاتھ ہی نہیں جا پایا، پھر وہ ختم ہی ہو گئی۔ تو یہ دوستوں کی مجلس میں تو خیر ٹھیک ہے کسی حد تک،
لیکن عام آدمی دسترخوان پر بیٹھا ہے، ہر طرح کے لوگ ہیں، تو عام طور پر اس کو خیال ہونا چاہیے کہ بھئی تھوڑا سا ایثار سے کام لیا جائے، دوستوں کی مجلس میں بھی ایثار سے کام لیا جائے، کبھی کبھی تفریح توا کے لیے اس میں کوئی حرج نہیں۔ جنت کا بھی تذکرہ ایسا ہے تو یہاں بھی دنیا میں تھوڑا بہت کر لے آدمی، لیکن جو آداب میں سے ہے وہ یہی کہ آدمی کھانا سامنے سے کھائے، ادھر ادھر ہاتھ نہ کرے، اور اس میں صفائی بھی زیادہ رہتی ہے۔ ادھر ادھر ہاتھ مارے گا تو ذرا اچھی شکل نہیں نظر آئے گی، سامنے سب لوگ کھائیں گے تو اچھی شکل نظر آئے گی۔ اور ایک بات اور حدیث میں آتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام یہ ہے کہ جو کھانے کا برتن ہے اللہ اس کے بیچ میں برکت ڈالتا ہے، اور جب بیچ میں برکت ہے تو اس کو باقی رہنے دو، دائیں بائیں سے جو لوگ بیٹھے ہیں کنارے کنارے سے کھاتے رہو، برکت موجود ہے تو اس سے اضافہ ہوگا کھانے میں اللہ کی طرف سے۔ اضافے کا کیا مطلب؟ اضافے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بعض مرتبہ تو واقعی اضافہ ہوتا ہے، اور بعض مرتبہ جو نتائج طعام ہیں ان نتائج میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اضافہ ہوتا ہے۔ کھانا اتنا ہی ہے لیکن اس کے 3 گنا کھانے کا جو فائدہ ہوتا وہ فائدہ اس کے ایک حصے کے کھانے سے ہوا، یہ برکت ہے۔ پیٹ بھر گیا، تقویت ہوئی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے خاص بندوں کے ساتھ ایسا کرتا ہے کھانے میں برکت اس طرح کی بھی دے دیتا ہے کہ کھانا بڑھ جاتا ہے۔ حضرت سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت واقعات اس طرح کے، سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کے، ایک مرتبہ نصیر آباد تشریف لے گئے، وہاں کوئی جھگڑا ہوا تو لوگوں نے بلایا کہ آپ تشریف لے آئیں تاکہ جھگڑا ختم ہو، اور یہ اتفاق ہی ہے کہ لکھنؤ سے اس وقت جو وہاں حکومت تھی شیعوں کی، نوابوں کی، انہوں نے پوری فوج بھیج دی۔ حضرت جب پہنچے تو حضرت کے ساتھ 100-150 لوگ سب ملا کر تھے، اور حضرت نے ان کے لیے کھانے کا انتظام کروایا۔ فوج جب پہنچی تقریباً 300 لوگ تھے، انہوں نے کہا بھئی ہمارے کھانے کا کیا انتظام؟ تو حضرت نے کہا کہ کھانا پکا آپ اس میں کھائیے۔ وہ کہنے کہ اس میں ہمارا کیا ہوگا، آپ کے خود 150 آدمی ہیں، 150 کا کھانا ہے، اور ہم لوگ فوجی لوگ ہیں تو ڈبل کھاتے ہیں۔ حضرت نے کہا آپ کو جتنا کھانا ہے آپ اتنا کھائیے، آپ کو پریشانی کیا ہے؟ کہہ رہے مجھے برتن میں کھانا چاہیے۔ کہا ٹھیک ہے آپ نے برتن لائیے لے جائیے۔ تو فرماتے ہیں کہ حضرت گئے اور انہوں نے بس دیکھا اس کو۔ حضرت کا ایک طریقہ تھا، چاول کے سیٹ نکالتے تھے اور اس کو دیکھتے تھے ماشاءاللہ بہت اچھا پکا ہے، پھر دوبارہ ڈالتے اور کہا اس کو برتن کو کپڑے سے ڈھک دو، اور اس کے بعد نکالنا شروع کیا۔ لوگ آتے گئے اپنا برتن بھرتے گئے، 300 لوگ اپنے برتن بھر بھر کے لے گئے۔ بقیہ 150 لوگ جن کے لیے اصلاً کھانا پکا تھا انہوں نے سیر ہو کر کھایا۔ اب جب برتن کھولا گیا دیکھا کھانا موجود ہے۔ تو یہ اضافہ بھی اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اور یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم وراثت رسول ہے۔ ظاہر ہے یہ سب کو تو حاصل نہیں ہوگی، جو اپنے آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر کمال کے ساتھ ڈالے گا، مکمل طریقے پر متبع سنت ہوگا، ظاہر میں بھی اور باطن میں بھی۔ صرف ظاہر میں نہیں، ہمیں ظاہر کی سنتیں یاد رہتی، باطن کی نہیں یاد رہتی۔ جب مکمل متبع سنت ہوگا تو اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کبھی کبھی اس طرح کی جو اللہ کی طرف سے خاص آپ پر عنایات ہوئی، وہ آپ کے حق میں تو معجزہ تھا، لیکن امت کے لیے اگر ایسا ہو تو کرامت ہے، تو اللہ تعالیٰ کبھی کبھی دکھا بھی دیتا ہے۔ تو ایک برکت یہ بھی ہوتی، لیکن اصل برکت یہ ہے، عام ہوتی ہے، وہ سب کے لیے ہوتی ہے کہ کھانا تھوڑا کھائے، پیٹ بھر جائے، اور اس کے جو نتائج ہیں تقویت جسم کے اور دوسرے وہ زیادہ سے زیادہ حاصل ہوں۔ تو بیچ میں برتن میں برکت ہے، تو آدمی اگر اپنی طرف سے کھائے گا، کنارے سے کھائے گا، تو اس برکت کو قائم رکھا جائے گا اور آخر تک وہ برکت رہے گی۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تشربوا واحدا كشرب البعير ولكن اشربوا مثنى وثلاث فسموا اذا انتم شربتم واحمدوا اذا انتم رفعتم۔ پینے کے بھی آداب ہیں۔ فرمایا کہ ایک سانس میں اونٹ کی طرح پانی مت پیو۔ جو حکم دیا گیا ہے کہ آدمی پانی پیے تو 3 سانس میں پیے، ٹھہر ٹھہر کے پیے۔ وہ پانی زیادہ رچتا ہے اور زیادہ اس کی پیاس کو بجھاتا ہے۔ جو غٹ 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 پیتا ہے تو اول تو پیاس اس سے اتری نہیں بٹتی، اور دوسری بات یہ ہے کہ کبھی اچھو لگ جائے، کبھی پھندا لگ جائے، اور 10 خطرات۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کچھ لگے نہ لگے، اللہ کے نبی کا حکم اور آپ کی سنت، اس کا خیال کیا جائے تو برکت بڑھ جاتی ہے۔ آدمی دنیا کے فائدے نہ دیکھے، یاد رکھیے اس بات کو۔ اب لوگوں کا مزاج بگڑ گیا ہے، لوگ نمازیں پڑھتے ہیں تو دنیا کا خیال آتا ہے، وضو کرتے ہیں تو دنیا کا خیال آتا ہے کہ خلال کریں گے تو ہمارے انگلیوں کے یہ سب جو پور ہیں وہ صحیح رہیں گے، اور
انگلیوں میں اگر پیر کی انگلیوں میں خلال کریں گے تو اس میں زخم نہیں ہوگا، اور فلاں کام کریں گے تو فلاں دنیا کا فائدہ ہے۔ اگر یہ چیز غالب آ گئی تو ہمارے کاموں میں عبادت کی جو روح ہے وہ باقی نہیں رہے گی۔ اللہ کی رضا اسی وقت ہمیں حاصل ہوگی جب اللہ کی بندگی ہمارے پیش نظر ہو۔ نماز کیا ورزش کے لیے پڑھی جاتی ہے؟ وضو کیا ورزش کے لیے کیا جاتا ہے؟ اللہ کی طرف سے دنیا کے جو فائدے ہونے ہیں وہ ہوں گے، لیکن اگر ذہن و دماغ میں یہ بات لائی جائے گی تو نقصان ہوگا۔ ایک مرتبہ کوئی مضمون عربی میں آیا جس میں وضو کے فوائد، طبی فوائد بیان کیے گئے۔ حضرت مولانا رابع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ کی درجات بہت بلند فرمائے، وہ ہمارے دادا مرحوم کے پاس گئے اور ان سے انہوں نے کہا کہ آپ کہیں تو ہم اس کا اردو میں ترجمہ کر دیں۔ انہوں نے دیکھا مضمون تو فرمایا کہ ہرگز نہیں، قطعاً مت کرو۔ تم اگر اس کا ترجمہ کرو گے اور کوئی اس کو پڑھے گا تو چاہتے نہ چاہتے وضو میں اسی کا خیال آئے گا۔ یعنی اب وہ چونکہ دنیا کے جو فوائد ہیں اس کی طرف دھیان زیادہ جاتا ہے، فکر بھی اس کی زیادہ ہوتی۔ اب جب وہ چیزیں معلوم ہو جاتی ہیں تو آپ سب کو تجربہ ہوگا، آدمی وضو کرے، نماز پڑھے، کوئی خیر کا کام کرے، دنیا کا جو فائدہ ہے وہ پہلے سامنے آ جاتا ہے۔ تو نہ ہی معلوم ہو تو اچھا ہے، اس کا ایک فائدہ غیروں کے لیے تو ہو سکتا ہے، دعوت کے سلسلے میں مفید ہو کہ بھئی ان کو چونکہ دماغ جو ہمارے برادران وطن ہیں یا غیر مسلم جو بھی ہیں ان کا دماغ دنیا کی طرف چلتا ہے نا، تو اب اگر ان کے فائدے کے لیے کوئی اس طرح کی چیز ان کے سامنے لائی جائے تو ٹھیک ہے کسی درجے میں کہ ان کو اسلام کے بارے میں جو بدگمانیاں ہیں ان کی دور ہوں، اسلام سے اور اسلامی احکام سے کچھ قرب ہو، وہ تو ٹھیک ہے۔ لیکن جو عمل کرنے والے لوگ ہیں اگر ان کے ذہن و دماغ میں یہ باتیں آئیں گی تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آدمی جب وہ عمل شروع کرتا ہے تو اس وقت وہی دنیا کا فائدہ اس کے پیش نظر ہو جاتا ہے، اور آخرت کا جو اصل فائدہ ہے اور جو ہمارا اصل مقصود ہے وہ ہمارے ذہنوں سے نکل جاتا ہے، اس سے ہمیں نقصان ہوتا ہے۔ تو اس لیے اس کا بھی ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ جو اصل ہمارا مقصد ہے ان تمام کاموں میں، عبادتوں میں، وہ ہماری نظروں سے اوجھل نہ ہو، اس لیے کہ وہی ہمارے ان کاموں کا اصل بنیادی مقصد ہے اور یہی ہماری چاہت ہے۔ تو فرمایا کہ ایک ساتھ میں پانی نہ پیو، 3 ساتھ میں پیو، یا 2 ساتھ میں پی لو، اگر پانی بہت تھوڑا ہے 2 ساتھ میں پی لو۔ ہاں 1 گھونٹ پانی پی رہا ہے آدمی تو کوئی حرج نہیں، 1 ساتھ میں پی لو، یعنی ایک ہی گھونٹ اس نے پیا تو اس میں کوئی حرج نہیں 1 ساتھ میں پینے میں، لیکن 1 گلاس بھر کے پانی پی رہا ہے تو اس کو چاہیے 3 ساتھ میں پی، اور اگر آدھا گلاس ہے تو 2 ساتھ میں پی لو۔ حاصل یہ کہ تھوڑا تھوڑا کر کے پیے تو اس میں فائدہ ہے۔ اور فرمایا کہ جب پینے کے لیے تم بیٹھو یا پانی پینا شروع کرو تو اللہ کا نام لو، اور جب فارغ ہو جاؤ تو اللہ کا شکر ادا کرو، الحمدللہ الحمدللہ کہو جب پانی پی لو۔ اور عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ آدمی جب گرمیوں میں ٹھنڈا پانی پیتا ہے تو بے ساختہ الحمدللہ نکلتا ہے، گرم پانی پینے سے، کبھی چائے پینے سے الحمدللہ نہیں نکلتا، گرم پانی پینے سے بھی نہیں نکلتا، لیکن ٹھنڈا پانی گرمیوں میں جب پیتا ہے تو واقعی مزہ آ جاتا ہے، بے ساختہ الحمدللہ نکلتا ہے۔ حضرت حاجی صاحب کے بارے میں سنا ہم نے، حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت گنگوہی سے فرماتے تھے مرید رشید احمد ٹھنڈا پانی پیا کرو، تمہارے روئیں روئیں سے الحمدللہ نکلے۔ واقعہ ہی کہ گرمیوں میں، جاڑوں میں نہیں، جاڑوں میں ٹھنڈا پانی پیے گا آدمی تو ٹھنڈک لگ جائے گی۔ ہمارے حضرت کا تو معاملہ الگ تھا، وہ تو چاہے جاڑا ہو یا گرمی یخ پانی پیتے تھے، برف کا پگھلا ہو۔ وہ حضرت کا اپنا معمول تھا، ہر آدمی نقل کرے گا تو اس کو رضا ہو جائے گا، مشکل ہے۔ لیکن گرمیوں کے زمانے میں بہت ٹھنڈا نہیں، نارمل ٹھنڈا پانی آدمی پیے تو واقعتاً الحمدللہ نکلتا ہے۔ لیکن ہمیں حکم ہے کہ جب بھی ہم پانی پئیں وہ ٹھنڈا پئیں، گرم پئیں، لیکن بہتر ہے کہ آدمی الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پانی جسم کے اندر اتر گیا، اللہ کا فیصلہ ہو جاتا تو حلق کے نیچے نہ جاتا، کوئی بیماری ہو جاتی، لیکن اللہ نے بیماریوں سے محفوظ رکھا۔ اور یہ پانی جس کو زندگی کی ایک علامت کہا گیا ہے، وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے پانی سے ہر زندہ چیز پیدا کی۔ تو پانی تو ہماری زندگی کی بھی ضرورت ہے، پانی ہمارے حلق کے نیچے اترا، اس پر اللہ کا شکر ہو کہ اللہ نے ہماری زندگی کا سامان کیا اور ہمیں اس قابل کیا کہ ہم نے پانی پی لیا، پانی کہیں پھنسا نہیں، دشواری نہیں ہوئی، اس پہ اللہ کا شکر ہو کہ اللہ نے نعمت یہ پانی جیسی کیسی عام کر دی۔ پانی اگر عام نہ ہوتا تو زندگی دشوار ہو جاتی، مزاج یہ ہے آدمی کا
کہ جو چیز آسانی سے ملتی ہے اس کی قدر نہیں ہوتی، جو چیز مشکل سے ملتی ہے اس کی بہت قدر ہوتی ہے۔ سونا بڑی مشکل سے ملتا ہے، لاکھوں میں اس کی قیمت، لیکن کوئی پوچھے کہ سونے کی قیمت زیادہ ہے یا پانی کی؟ کوئی پوچھے، کہیں کوٹھی میں بند کر دیا جائے اور 6 دن گزر جائے، نہ پانی ملے نہ سونا، اور پھر کوئی پوچھے کہ میاں ایک گلاس پانی بھی ہے اور ایک کٹورے میں سونے کے بہت سے ٹکڑے بھی ہیں، کیا چاہیے تمہیں؟ اس وقت آدمی کہے کہ بھیا پانی دے دو، جان نکلی جا رہی ہے۔ تب سمجھ میں آئے گا کہ پانی کی قیمت زیادہ ہے یا سونے کی قیمت زیادہ ہے۔ آدمی جو چیز زیادہ مل جاتی ہے آسانی سے، اس کی قدر نہیں ہوتی۔ تو یہ تو زندگی کی علامت ہے، اس کے ذریعے سے زندگی کی بقا ہے، اس پر شکر ہونا چاہیے آدمی۔ سونا دیا جائے تو بہت کچھ ہوگا، پانی دیا جائے تو نہیں۔ ایک دفعہ وہاں گئے مہاراشٹر میں، بڑی وہاں پر خشکی تھی، ایک جگہ علاقے میں دیکھا، وہاں بہت سنتروں کے باغات ہوتے ہیں، پورے باغات ہم نے دیکھے خشک کھنکھڑ ہو رہے تھے، یہاں تک کہ پیلے پڑ گئے تھے، اس کے جو پھل تھے وہ بھی بالکل خشک ہو گئے تھے اور پورے درخت خشک۔ وہاں ایک جگہ ٹینکر پانی کا کھڑا تھا، پوری فورس لگی ہوئی۔ ہم نے کہا بھیا پانی کے ٹینکر میں فورس کی ضرورت ہے۔ پتہ چلا کہ قتل ہو گئے۔ جب آدمی نعمت نہیں ملتی تو اس کو سمجھ میں آتا ہے کہ اس کی حقیقت کیا ہے، اہمیت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا نعمت سلب کر لے، چھین لے، تب حقیقت سمجھ میں آتی۔ ہمیں تو پانی ملتا ہے، بہاتے ہیں بیٹھ کے آرام سے، بھائی حکم ہے نا۔ وضو میں بھی آدمی اعتدال سے کام لے، اتنی ٹوٹی کھول دی، پانی بہہ رہا ہے، وضو ہو رہا ہے، تو یہ اسراف۔ حدیث میں یہاں تک کہا گیا کہ وضو کر رہے ہو نہر جاری پر، پانی وہاں پر ندی بہہ رہی ہے، لیکن وہاں بھی تم اسراف نہ کرو۔ تو یہ پانی اللہ کی نعمت ہے، اس میں بھی اسراف نہیں ہونا چاہیے، اور اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ آدمی پانی پی رہا ہے خاص طور سے۔ آگے جو روایت ہے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم منقول ہے، حضرت فرماتے ہیں کہ آپ نے منع فرمایا کہ آدمی کھڑے ہو کر پانی پیے۔ حضرت قتادہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت سے پوچھا کہ کھانے کے بارے میں کیا رائے؟ فرمایا اشر و اخبث، جب پانی پینے کے بارے میں کہا گیا کھڑے ہو کر نہ پیے، تو کھانا کھڑے ہو کر بدترین بات ہے اور خبیث ترین بات ہے۔ اس سے آپ اندازہ کیجئے کہ بوفے سسٹم میں کیا تماشا، کس خباثت اور برائی کو ہم اختیار کر لیتے ہیں۔ وآخر دعوانا